اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی فیڈ بیک کی، اور میں نے یہ آپ کے سامنے ایک نئی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان اے ویری لیٹسٹ آرٹیکل ان ہارورڈ بزنس ریویو، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ نیگیٹو فیڈ بیک اگر دینا ہو تو پرانی جو ٹیکنیک تھی جو مجھے پڑھائی گئی تھی جب میں مینیجر بنا تھا، وہ سینڈوچ ٹیکنیک، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور نئی ٹیکنیک جو وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ بہت اچھی ٹیکنیک ہے، بڑی مناسب ٹیکنیک ہے میرے خیال میں، اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ فیڈ بیک پہ ہی تھوڑی سی ہم مزید بات کر لیتے ہیں، چونکہ یہ ایک بڑا کمزور ایریا ہے۔ اس کی کمزوری کی کئی وجہ ہیں۔ اس کی پہلی وجہ فیڈ بیک کو ڈیفائن میں نے پہلے بھی کیا تھا، یعنی مینیجرز کو یہ ضروری ہے بتانا۔ فیڈ بیک دو طرح کے ہیں، دیکھیے، ایک ڈاؤن ورڈ فیڈ بیک ہے جس میں مینیجر اپنے ٹیم ممبرز کو یا اپنے سب آرڈینیٹس کو بتاتا ہے ان کی پرفارمنس کے بارے میں، اور ایک اپ ورڈ فیڈ بیک ہے جس میں ایک مینیجر اپنے سینئر مینیجر کو رپورٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے مختلف پروجیکٹس کے بارے میں، ٹیم کے بارے میں، پرفارمنس کے بارے میں، مارکیٹ کے بارے میں۔ یہ دونوں طرح کے فیڈ بیک ہیں۔ ہمارے ہاں میجورٹی پلیسز پہ، فارماسیوٹیکل میں تو خیر میرا تو چونکہ وہ کور فیلڈ ہے، میں بار بار کہتا ہوں، یہ انتہائی گرے ایریا ہے اور انتہائی کمزور ایریا ہے۔ یعنی مینیجرز کو فیڈ بیک دینا بھی مشکل ہے، ڈاؤن ورڈ بھی اور اپ ورڈ بھی ان کو دینا نہیں آتا فیڈ بیک، کہ فیڈ بیک کیسے دیا جائے، کیا کیا جائے۔ اس کی ایک مثال یوں بھی ہے، جیسے آپ کسی سے کبھی ویسے بھی پوچھ لیں، فار ایگزامپل لیٹس سے somebody has come to you from another company، اور وہ اس نے اپلائی کیا ہے اور آپ نے اس کو ملاقات بھی کر لی ہے، آپ ریکروٹمنٹ کے پروسیس میں بھی ہیں، یعنی ابھی آپ نے فائنل نہیں کیا لیکن آپ نے ہائرنگ کے کسی اسٹیج میں ہیں، اینڈ یو نو کہ دس گائے ہیز ورکڈ پریویسلی in another company where you know the person who is the manager۔ تو اگر آپ اس کو فون کریں اور اس سے پوچھیں، یا آپ کی ملاقات ہو جائے اور آپ اس سے پوچھیں کہ یار وہ فلاں صاحب ABC صاحب جو ہیں وہ آپ کے پاس کام کرتے تھے، تو کچھ تھوڑا مجھے ان کے بارے میں بتا دیجئے، تو جو گفتگو آپ سنیں گے وہ بس فنی حد تک ویگ ہوگی۔ ہاں بڑا اچھا آدمی، وہ بڑا اچھا کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہوگی، بڑا اچھا وہ کیوں ہے، اس کی کیا اچھائی ہے۔ بڑا اچھا آدمی ہے، بلکہ اگر اس سے بھی اچھا ہو تو کہتے ہیں بڑا زبردست آدمی ہے، وہ تو بڑا اعلیٰ کام کر رہا تھا، بس وہ بس وہ کمپنی میں کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ وہ پھر اس نے ڈیسائیڈ کیا چھوڑنے کا، ورنہ بڑا زبردست ہے جی، بڑا ایسٹ ہے جی کمپنی کا۔ بس اس پہ بات ختم ہو جائے گی۔ وہ یہ نہیں بتائیں گے وہ ایسٹ کیوں ہے، اس نے کیا کمال کا کام وہاں کیا تھا، ہم کیا کمال کا کام ایکسیپٹ کریں جو وہ کرے گا یہاں آ کے، نئی جگہ پہ آ کے، کچھ پتہ نہیں۔ اب از اٹ اے میٹر آف ایکسپریشن اور از اٹ اے میٹر آف انڈرسٹینڈنگ، یعنی ان صاحب کو جو بھی وہ ہیں ان کو واقعی اس کے تفصیل پتہ نہیں ہے یا ان کو بتانا نہیں آتا۔ اب یہ آپ خود سے سوچ لیجئے۔ مجھے تو زیادہ تر جو سمجھ آئی ہے بات وہ یہ ہے کہ وہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے، یعنی ان کو خود بھی کسی تفصیل کا علم ہی نہیں ہے، تو چونکہ علم نہیں ہے لہذا وہ بتانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ اور یہی پرابلم ہے سب سے بڑی فیڈ بیک میں، دی لیک آف انڈرسٹینڈنگ، کہ سمجھنے کی کوشش نہیں ہے اور سمجھ نہیں ہے کہ کیا اصل معاملہ کیا ہے، اس کی تہ میں جانے کا کوئی انٹینٹ نہیں ہے، somehow کوئی ایفرٹ نہیں ہے، لہذا بات سمجھ نہیں آتی۔ پہلا فیکٹر یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ بہرحال ایکسپریشن کی بھی کمی ہے۔ یہ ہمارا ایک ذرا المیہ ہے کہ ہمیں بات مناسب طریقے سے کہنی نہیں آتی، اور یہ ہمارا بڑے سینئر لیول پہ یہ معاملہ ہے، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو شاید بچپن سے ہمارے گھروں سے شروع ہوتا ہے، ہمارے اسکولوں سے گزرتا ہے، اور وہاں کہیں ہماری کوئی ایکسپریشن کی ٹریننگ نہیں ہوتی، نہ کوئی ہمارے ایسے رول ماڈلز ہوتے ہیں، نہ ہمارا کوئی اور ایسی بات ہوتی ہے کہ جس سے ہم یہ سیکھ سکیں کہ بات کیسے کی جاتی ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی باتیں بہت ہی بھدے طریقے سے کرنے کا رواج ہے، معذرت کے ساتھ، اور ہمارے آفیسز میں اس سے بھی زیادہ بھدے طریقے سے گفتگو، برے طریقے سے کرنے کا رواج ہے۔ یعنی وہ سینئرز جو ہیں وہ بالکل ہی جونیئرز کو کسی
کسی شاید انسان بھی نہیں سمجھتے بعض اوقات، تو جس طرح سے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کی سیلف رسپیکٹ کا تو ان کو کوئی ان کو پاس ہی نہیں ہے. وہ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی اپنی سیلف رسپیکٹ اس سے اگلے لیول پہ مینٹین نہیں ہو رہی بہت ساری جگہوں پہ، لہذا بس وہ ایک سینہ بسینہ ایک بے عزتی کا سلسلہ ہے جو جاری ہے، مستقل چل رہا ہے. تو ایکسپریشن کہاں سے بہتر ہوں گے؟ ہمارے جو ماشاءاللہ بڑے بڑے انٹلیکچوئل ہیں ان کا بھی ایکسپریشن اچھا نہیں ہے. وہ آپ ٹی وی پہ ہر روز دیکھ سکتے ہیں، جو بذوق میں خود انٹلیکچوئل ہیں، بذوق میں خود انالسٹ ہیں، بذوق میں خود ایکسپرٹ ہیں، بذوق میں خود رائٹر بھی ہیں، آتھرز بھی ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں تو جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں وہ مناسب طریقہ نہیں ہے، یعنی وہ ایکسپریشن ان کا میچیور نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، ڈیسنٹ نہیں ہے. تو ہمارے ہاں دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہمیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں، جس کی وجہ سے ہم فیڈ بیک اچھا نہیں دے پاتے، نہ ڈاؤن ورڈ نہ اپ ورڈ. ہم یا بہت کچھ یعنی یا بالکل کسی کے سر پہ مار دیتے ہیں یا بالکل بات گم کر دیتے ہیں. ہمارا کوئی خاص یعنی ایسا نہیں ہے، ریئلزم نہیں ہے کہ ہم کوئی حقیقی بات حقیقی طرح سے اس طرح سے بتا سکیں کہ وہ اگلے شخص کو سمجھ آ جائے، اس کو وہی بات سمجھ آ جائے جو سمجھ آنی چاہیے. یہ ہماری کوشش نہیں ہے ایکچولی. کچھ اور اس کے علاوہ بھی فیکٹرز ہیں، یہ دو تو مین ریزنز ہیں نا. اس کے علاوہ بھی کچھ فیکٹرز ہیں. فار ایگزامپل ہمارے فیڈ بیک میں ہماری کچھ اپنے ہینگ اپس بھی آتے ہیں، یعنی ہماری کچھ اپنی سوچیں بھی ہوتی ہیں کہ یار یہ کام تو اس نے بڑا سخت خراب کیا، نقصان بھی بڑا کر دیا، لیکن نہیں اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں اس کا دل ٹوٹ جائے گا، دل خراب ہو جائے گا. اس قسم کی بھی ہماری سوچیں ہیں. یا کوئی اور ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یار یہ بندہ بڑا کنیکٹڈ ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. یا اگر ہم سینئر کو اپورڈ فیڈ بیک دے رہے ہیں تو اصل بات نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ وہ اصل بات بتا دیں تو شاید سختی ہو جائے گی، شاید اس میں اتنی کوئی ایسی بات ہے اس کے اندر جس پہ کوئی مواخذہ ہو جائے گا، جس پہ کوئی حساب کتاب ہو جائے گا، ریپریمانڈ ہو جائے گا، لہذا اس کو گول کر دیا بیچ میں سے کوئی چھوٹے موٹے لفظ. ہاں وہ تھا تھوڑا کچھ ہو جائے گا جی انشاءاللہ. یہ ہمارا محبوب فکر ہے. یعنی ہم جب کسی گرے ایریا میں ہوتے ہیں نا اور ہم جواب نہیں دینا چاہتے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، یعنی اگر کوئی اچیومنٹ نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی، تو ہم ایکسپلین نہیں کرتے اس کو، ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. جب ہمیں 99 ٹائمز آؤٹ آف 100 ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں اچیو نہیں ہوا. تو جب ہمیں خود نہیں پتہ کہ کیوں نہیں ہوا تو ہم کیوں اتنے زور شور سے انشاءاللہ کہتے ہیں کہ ہو جائے گا. انشاءاللہ کا فائدہ تو تبھی ہوگا نا جب ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور پھر اللہ کی مدد مانگیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اپنا تو حصہ کچھ ڈالنے پہ راضی نہیں ہیں اور سارا زور انشاءاللہ پہ ڈال دیں گے تو پھر اللہ کی مرضی ہے، وہ ہماری مدد کو اس موقع پہ آئے یا نہ آئے. تو اللہ بہرحال بہت رحیم و کریم بھی ہے لیکن عادل بھی ہے، انصاف کرنے والا بھی ہے. اینی وے یہ فیڈ بیک میں ہمارا یہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے کچھ اور بھی جیسے میں نے کہا نا ہماری ہیں، کچھ ہمارے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، کچھ ہمارے ایموشنل ایشوز ہیں اور کچھ ہمارے سوشل ایشوز ہیں. وہ ملا جلا کے یہ فیکٹرز ہیں جو ہمیں ٹھیک فیڈ بیک دینے میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہ ہے جو سیناریو ہے اس وقت، اور اس کا نقصان یہ ہے اس سارے سیناریو کا کہ نہ ہم اپنے جونیئرز کو بتا رہے ہیں کہ وہ کیا اچھا کرتے ہیں، نہ ہم انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا اچھا نہیں کر رہے. یعنی نہ ہم ان کو ری انفورس کر رہے ہیں پازیٹیولی کہ آپ یہ فلاں فلاں کام بڑا اچھا کر رہے ہیں، اس کو جاری رکھیے، اس میں مزید بہتری ایسے لا سکتے ہیں. نہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح جو یہ کام آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اس میں یہ خرابی ہے اور اس کو آپ اس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ بھی ہم نہیں بتا رہے. تو ہم کوئی مدد نہیں کر رہے کسی کی. یعنی ہم مینیجر تو اس کے بن گئے ہیں، ہم نے اس پہ حق تو جتا لیا کہ جی میں آپ کا سینئر ہوں، آئی ایم یور مینیجر. اور جو ذرا زیادہ سافٹ مینیجرز ہیں وہ ذرا مینیجر نہیں کہتے اپنے آپ کو، وہ ذرا جھجکتے ہیں اس بات سے، وہ کہتے ہیں آئی ایم یور بگ بردر، یو نو، میں بڑا بھائی ہوں آپ کا. تو وہ نہ بڑے بھائی بن رہے ہیں، نہ وہ مینیجر بن رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں بن رہے، نہ اس کے خیر خواہ بھی نہیں ہے وہ. میں تو یہاں تک بھی کہنے پہ راضی ہوں کہ وہ اس کے خیر خواہ بھی نہیں ہے، ویل وشر بھی نہیں ہے، وہ اس کو نقصان ہی پہنچا رہے ہیں. اور سملرلی جو اپورڈ فیڈ بیک ہے وہ ان ریزنز کی وجہ سے وہ بھی سفر کر رہا ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ زیادہ تر پروجیکٹس اور زیادہ تر کیمپینز اور زیادہ تر اسٹریٹجیز وہ کہیں نہیں پہنچ رہی. یعنی ان کی ایکسیکیوشن چونکہ ہو ہی نہیں رہی ٹھیک سے،
اور نہ ان پہ کوئی فیڈ بیک آتا ہے تو آپ یہ جج نہیں کر پاتے، اسیس نہیں کر پاتے کہ فلاں اسٹریٹجی فلاں کیمپین کا کوئی فائدہ ہوا نہیں ہوا، کیا ہوا۔ دیکھیے نا، ہر چیز کو آؤٹ کم سے صرف ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا نا، آؤٹ کم کے درمیان بھی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے آؤٹ کم اس طرح سے نہ آئے وہ والا جو آپ نے طے کیا ہوا ہے، وہ جو فائنل آؤٹ کم ہے، لیکن اس کے درمیان کی کسی سٹیج تک پہنچ گئے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہیں بھی نہ پہنچے ہوں۔ تو چونکہ یہ اسیس نہیں ہو پا رہا، لہٰذا ہم اپنی کیمپینز پہ، اپنی پروموشنز پہ، جو ہماری اسٹریٹجیز ہیں، جو ہماری اور دوسری ایکٹیویٹیز ہیں، ان پہ ہم اندھا دھند پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، ریسورسز لگائے جاتے ہیں، اور ریسورسز میں سب سے بڑا ریسورس ٹائم کا ہے، وہ ضائع ہو رہا ہے، پیسے ضائع ہو رہے ہیں آبویسلی، اور ایک بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جو چل رہی ہے کہ یار یہ بھی کر کے دیکھ لیا، یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن وہ آن پیپر ہی کر کے دیکھا نا، پریکٹیکلی تو ہوا نہیں وہ، چونکہ ہمارے پاس کوئی کلیئر فیڈ بیک تو آیا نہیں، اور موسٹ لائکلی وہ نہیں ہوا۔ تو جب وہ نہیں ہوا، وہ ایک اسٹریٹجی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوئی، تو پھر اس پہ کیا حکم لگائیں اب ہم کہ یہ ٹھیک ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ تب لگاتے نا جب ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ ہو گئی ہے، اور پھر اس کا ہم رزلٹ میئر کرتے۔ وہ نہیں ہوئی، ہمارے سامنے اب ایک سچویشن ہے جس میں ہمیں صرف ایک آؤٹ کم نظر آ رہا ہے جو اچیو نہیں ہوا، تو ہم آبویسلی اس سے یہ بیکورڈ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اس اسٹریٹجی نے کام نہیں کیا۔ لیکن یہ چونکہ بیسڈ آن ریئلٹی نہیں ہے انڈرسٹینڈنگ، تو اس سے ہر شخص ڈسیو ہو رہا ہے، ہر شخص دھوکے میں ہے، ہر شخص اندھیرے میں ہے، اور بہت نقصان ہو رہا ہے اس سے۔ تو فیڈ بیک میری ریکویسٹ یہ ہے اس سارے بیک ڈراپ کے بعد کہ فیڈ بیک دینا چاہیے پراپر، آن ٹائم، اور ٹھیک طریقے سے فیڈ بیک دینا چاہیے۔ چند ٹپس میں آپ سے شیئر ضرور کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے یہ بات میں ایسے یہاں چھوڑ دوں تو اس کا فائدہ نہیں ہے، وہ بھی ادھوری رہ جائے گی، پھر میں نے بھی کوئی اچھا فیڈ بیک نہیں دیا، پھر اس کا مطلب ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ پازیٹیو فیڈ بیک دے رہے ہیں یا نیگیٹو فیڈ بیک دے رہے ہیں، تو سب سے پہلے جو بھی پرٹیکولر ٹاسک ہے، جو کام ہے، اس پہ فوکس ہونا چاہیے۔ فیڈ بیک پہلے اس کا ہونا چاہیے کہ یہ کام تھا، یہ انٹینڈڈ تھا، یہ ہم نے اس کا جو بھی پلان تھا وہ طے کیا تھا، اس میں سے یہ ہو گیا ہے، یہ نہیں ہوا ہے، ویری اسپیسیفک، ٹھیک ہے۔ دوسرا پہلی بات یہ ہے کہ ٹاسک اورینٹڈ ہونا چاہیے۔ دوسری ٹپ یہ ہے کہ اسے اسپیسیفک ہونا چاہیے، ادھر ادھر بھٹکنا نہیں چاہیے، یعنی جو بالکل ریلیونٹ بات ہے، اسپیسیفک بات ہے، وہ ہونی چاہیے۔ ٹاسک پہ فوکس بندوں کی بجائے، میری ٹیم نے بڑا زبردست کام کیا ہے، یہ بعد میں بتائیے گا، پہلے یہ بتا دیجیے کہ کام کیا کیا ہے، ٹاسک کیا تھا، اور وہ ٹاسک جس طرح سے طے پایا تھا وہ ٹاسک ہوا یا نہیں ہوا، اور یہ بالکل اسپیسیفک ٹرمز میں بتائیے، 1 2 3 4 سٹیپس میں، کہ جی ہم نے یہ طے کیا تھا، اس کے اگینسٹ یہ ہوا، یہ طے کیا تھا یہ ہوا، اور یہ طے کیا تو یہ ہوا۔ سو ٹاسک اورینٹڈ، اسپیسیفک۔ تیسری ٹپ یہ ہے کہ آبجیکٹیو رہیے، سبجیکٹیو نہ ہو جائیے۔ سبجیکٹیو ہونا یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے میں نے کہا جی میری ٹیم نے بڑا زبردست کام کیا، سر ہم تو ہمیشہ بڑا زبردست کام کرتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی فیڈ بیک نہیں ہے۔ آبجیکٹیو فیڈ بیک دیجیے، زبردست ہے نہیں ہے، کیا زبردست ہے، ڈڈ وی اچیو مور دین واٹ وی ایکسپیکٹڈ اور پلانڈ، اس لیے زبردست ہے۔ ڈڈ وی اچیو اگینسٹ اے لاٹ آف نیو ریالٹیز وچ ہیپنڈ ان دا مارکیٹ مین وائل، اس کے اگینسٹ ہم اس کے باوجود بھی کامیاب ہو گئے، یا آپ کو بڑا کمپٹیشن ان ایکسپیکٹڈ آ گیا، اس کے باوجود بھی ہم کامیاب ہو گئے، کیا زبردست ہے۔ آبجیکٹیو بات بتائیے، اور پھر اینڈ پہ آپ جو تعریفیں فرمانا چاہتے ہیں اپنی اور اپنی ٹیم کی، جو کچھ بھی آپ قصے سنانا چاہتے ہیں، پل باندھنا چاہتے ہیں، وہ باندھ لیجیے، اجازت ہے اس کی، اس سے کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن پہلے 3 چیزیں ضروری ہیں، یعنی ایک ٹاسک کی خبر دینا ہے، اور ٹاسک یا اس کام یا اس پروجیکٹ یا اس پلان کے بارے میں بتانا ہے، ادھر ادھر کہیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ 2 اسپیسیفک بات بتانی ہے اس کے بارے میں کہ اسپیسیفکلی کیا ہے، کون سا ایلیمنٹ اس کا ہوا نہیں ہوا، اچیو ہوا، اس کا کیا رزلٹ نکلا، وغیرہ وغیرہ۔ آبجیکٹیو رہنا ہے، ایموشنل نہیں ہونا ہے اس میں، بس جی یوں ہوا، پھر ہم نے یہ کر دیا، ہم سیڑھیاں چڑھے، ہم اوپر گئے، نیچے گئے، 2 بندے میرے گر گئے، 2 سڑک پہ زخمی ہو گئے، پھر بھی ہم نے تلاش جاری رکھی، وہ یہ سارے ایموشنالٹیز کو سائڈ پہ رکھ کے تو آبجیکٹیو گفتگو کرنی ہے، بالکل، کہ یہ اس طرح سے تھا، یہ ہے، اور یہ معاملہ یہاں پہ کھڑا ہے اس وقت۔
اور آخر میں آپ جو ایموشنالٹی اور جو سبجیکٹیوٹی ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال دیجیے آپ، چونکہ اس کے بغیر آپ کی شاید تسلی نہیں ہوگی اور شاید سننے والے کی بھی نہیں ہوگی، تو آپ اس میں ڈال دیجیے۔ تو یہ تو جنرل 4 ٹپس ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی۔ جب آپ نگیٹو فیڈ بیک دے رہے ہیں، میں پچھلی ایک ایپیسوڈ میں بتا چکا ہوں تفصیل میں کہ اس میں آپ سینڈوچ ٹیکنیک کو چھوڑ دیجئے، آپ اسے ڈائریکٹ بتائیے کون سا ایکشن اس کا ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی بتائیے اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے، نقصان کیا ہوا ہے، اور پھر یہ بھی بتائیے کہ اس جگہ اس ایکشن کی بجائے کیا ایکشن اس کا آئندہ ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ بات فرم ہو جائے گی اور یہ بات اس کو سمجھ بھی آ جائے گی اور یہ بہتر بھی ہو جائے گی پھر۔ اور اگر آپ پازیٹیو فیڈ بیک دے رہے ہیں تو بھی، جو میں وہ بار بار فقرہ میں کہتا ہوں کہ جی آپ آدمی بڑے زبردست ہیں، کمال کے آدمی ہیں جی آپ، یہ کوئی فیڈ بیک نہیں۔ پلیز آپ اسے بتائیے اس کا کمال کیا ہے، تاکہ اسے پتہ تو چلے واقعی آپ کو بات سمجھ آئی ہے۔ تو جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے اس بیچارے کو، فرض کیجئے اس نے اپنی طرف سے ایک کام، کوئی بڑا نیا کام اس نے کر لیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں اس کا، اور آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں بڑے کمال کے آدمی، تو آپ اسے بتائیے تو صحیح اس نے کیا کمال کا کام کیا ہے۔ تو اس کو یعنی کسی پراپر کسی ٹاپک پہ بتائیے نا، اس کو ہوا میں گفتگو مت کیجیے، اس کو آبجیکٹیو رکھیے، سبجیکٹیو نہ بنائیے اس کو۔ تو پازیٹیو فیڈ بیک دیں یا نیگیٹو فیڈ بیک دیں، دونوں صورتوں میں آبجیکٹیوٹی قائم رہنی چاہیے، کریکٹنیس قائم رہنی چاہیے، اور اس کی جو ایکسپریشن ہے وہ ٹھیک رہنا چاہیے۔ یعنی آپ کی ایموشن جو بھی ہوں، اپنے غصے کو بھی کنٹرول میں رکھیے، اپنی محبت کو بھی کنٹرول میں رکھیے۔ ڈونٹ لیٹ اٹ اسپل اوور، کہ کبھی آپ جذباتی ہو کے تو بس پھر اچھے جذبات میں آ کے تو آپ خون بھی معاف کر دیں، اور برے جذبات میں آ کے آپ مکھی مارنا بھی معاف نہ کریں۔ ان حرکتوں میں مت جائیے۔ آپ بی اے ریزنیبل پرسن، ایک معقول آدمی کے طور پہ جیسے ہوتا ہے۔ سو یہ میں اس کو سم اپ کر دوں اس بات کو، فیڈ بیک لازمی ہے، دینا پڑتا ہے، مستقل ایک ایکٹیویٹی ہے جو کارپوریٹس میں چلتی ہے، زندگی میں بھی چلتی ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے بچوں کو فیڈ بیک نہیں دیں گے مختلف اوقات میں تو بھی نہیں چلے گا کام، تب بھی ان کو سمجھ نہیں آئے گی بیچاروں کو، پھر آپ ان کی تربیت میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے۔ سو کارپوریٹس کی حد تک پرٹیکولرلی ڈاؤن ورڈ فیڈ بیک دے رہے ہیں تو بھی، اپ ورڈ فیڈ بیک دے رہے ہیں تو بھی، آبجیکٹیوٹی چاہیے، اسپیسیفسٹی چاہیے، ٹاسک سینٹرڈنس چاہیے، یعنی ٹاسک کی بات ہے، فالتو گفتگو نہیں ہے پہلی۔ نمبر 2 اسپیسیفکس پہ بات ہے، ہوا میں گفتگو نہیں ہے۔ 3 آبجیکٹیولی بات ہو رہی ہے، ایموشنز اور سبجیکٹیوٹی شامل نہیں ہے۔ اور چوتھا میں نے کہا ہے کہ یہ سب چیزیں جب ہو جائیں پھر آپ کا جو جی چاہے، اور آپ بیچ میں اگر پھر بھی یعنی ابھی بھی آپ کا جی چاہتا ہو کہ آپ ایموشنل گفتگو کریں اور سبجیکٹیو گفتگو کریں تو اس کے بعد کر لیجیے، اس کی اجازت دی جا سکتی۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔